والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تیسری اصل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فلما استقر بالمدینہ امر ببقیۃ شرائع الاسلام مثل الزکاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی. سن 40 ہجری میں سن 40 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا اور رسول بنایا. پھر آپ 13 سال تک مکہ میں مقیم رہے اور مکہ میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے. مکہ کے اندر جو دعوت تھی اس کے بنیادی 3 عناصر تھے. مکہ میں جن نقاط پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیز فرمائی اس میں توحید، رسالت اور ایمان بالیوم الآخر ہے. ایک تو آپ نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دی اور اسی طرح سے ایمان بالیوم الآخر. ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت پر ایمان کی دعوت دی آپ نے لوگوں کو. سب سے زیادہ ترکیز آپ پائیں گے مکی دور میں انہی 3 چیزوں پر: اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ایمان بالیوم الآخر. مختلف اندازوں سے اور مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو اور دلائل اور براہین سے لوگوں کو اپنی رسالت اور نبوت کی طرف بلایا. اسی طرح سے دلائل سے آخرت کے دن پر ایمان کی طرف بلایا. اور پھر 10 سال جب مکمل ہوئے نبوت کے بعد تو نماز فرض ہوئی، معراج ہوئی، اور معراج میں سب سے بڑا جو تحفہ اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلوات اللہ وسلام علیہ
کو جو عطا فرمایا وہ نماز تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور بیت اللہ کے پاس امامت کرائی جبریل نے اور نماز سکھلائی. اور نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی. دوسرے دن پھر آئے اور انہوں نے آخری وقت میں نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ ہے نماز کے اوقات. اس کے بعد پھر 3 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے اور پھر تیسرے سال مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا. اور مدینہ جو ہجرت کی آپ کے ہم سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور راستے کے واقعات ہیں مختلف واقعات، مثلا معبد کا واقعہ ہے، یا اسی طرح سے سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے جو پیچھا کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے. تو ان ساری چیزوں سے نبی علیہ السلام گزرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا. عامر بن عوف کا وہ قبیلہ تھا وہاں پہ، چونکہ مکہ جاتے ہوئے جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ قباء آتا ہے. تو وہیں پہ آپ نے نزول اجلال فرمایا اور کچھ دن وہاں پہ قیام کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلے اور پھر مسجد نبوی کی جگہ جو ابو ایوب انصاری کی جگہ تھی وہاں پر نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور پھر وہیں پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. کہتے ہیں شیخ رحم اللہ فلما استقر بالمدینہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہوئے، جب آپ نے سکونت اختیار کی مدینہ کے اندر، تو آپ کو اسلام کی دوسری شرائع کا حکم دیا گیا. اسلام کے دوسرے جو احکام ہیں ان کا حکم دیا گیا. یعنی مکہ میں جب تک نبی علیہ السلام تھے تو مکہ میں نبی علیہ السلام نے 10 سال تک توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد جو ہے 5 نمازیں فرض ہوئی مکہ میں. پھر جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کی ہجرت کے وقت ابھی دیگر چیزیں جو ہے یہ فرض نہیں ہوئی تھیں، مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ اسلامی شعائر یہ ظاہر یہ ابھی فرض نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فرض ہوئیں، دیگر شرائع اسلام جو ہے وہ فرض ہوئیں. اذان، جمعہ اور اس طرح سے نماز باجماعت یہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہی فرض ہوئی. زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ اور روزہ جو ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور حج جو ہے یہ سن 9 ہجری میں راجح قول کے مطابق فرض ہوا جب مکہ بلد اسلام تھا اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا
اور جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ مکہ دارالاسلام بنا، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے حج کیا سن 9 ہجری میں۔ اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی فرض ہوا مدینہ میں پہنچ کر۔ جب نبی علیہ السلام نے مدینہ میں سکونت اختیار فرمائی اور وہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی، کہتے ہیں شیخ رحم اللہ اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه۔ کہ 10 برس تک نبی علیہ السلام پھر مدینہ پہنچنے کے بعد یہ کرتے رہے، اور پھر نبی علیہ السلام فوت ہوئے۔ نبی علیہ السلام 10 برس تک ہجرت کے بعد یہ کام کرتے رہے۔ جب اللہ تعالی نے دین کو آپ کے ذریعے مکمل کیا اور نعمت کو پورا کیا مومنوں پر، تو پھر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ جو ہے نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے۔ وفات ہونا نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھی، کیونکہ وفات جو نہیں ہوتا وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات جو ہے وہ وفات ہوگی، اور یہ اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی الحی القیوم۔ تو یہ جو ہے اللہ کی صفت ہے زندہ رہنا ہمیشہ، بندوں کی یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی حیات جو ہے، اللہ رب العالمین کی جو زندگی ہے یہ حیات کاملہ ہے۔ حیات کاملہ کے معنی جس میں کسی قسم کا خلل، کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی اور نہ ہوئی، جبکہ پوری کائنات، اللہ کے علاوہ پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات کی جو زندگی ہے یہ ناقص ہے، اس میں خلل ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہونی ہی ہونی ہے، یہ اس کا اختتام ہونا ہی ہونا ہے، زندگی فنا ہونی ہی ہونی ہے۔ زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ مارتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ معیار نہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے اس لیے اس کو رہنے دو، فلاں شخص برا ہے اس لیے اس کو ختم کرو، یہ معیار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ نہ اللہ کے پاس یہ معیار ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ عربی ہے، فلاں شخص جو ہے وہ عجمی ہے،
فلاں شخص جاپانی ہے، فلاں شخص چائنی ہے، فلاں شخص کالا کلوٹا ہے، فلاں شخص وہ سفید فام ہے، وہ گورا ہے، چٹا ہے، وہ ٹھنگنا ہے، وہ اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حکمت سے یہ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل ہیں کہ تمہارے رنگ بھی مختلف، تمہاری زبانیں بھی مختلف، تمہارے رنگ بھی مختلف ایک دوسرے سے، تمہاری زبانیں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے عظمت کی دلیل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طاری ہیں، طاری یعنی آنے والی ہیں اور جانے والی ہیں، یہ رہنے والی نہیں ہیں، ان کو دوام نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے امام تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اونچے درجے کے تھے، نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے آخر پہ تشریف لائے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیں کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو وہ کرتا ہوں جس کی مجھ کو وحی کی جاتی ہے، یعنی جو وحی میری طرف کیا جاتا ہے میں اسی کو کہتا ہوں، وہی بیان کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں جو ہے کیا ہے کوئی نیا پیغمبر آیا ہوں، بلکہ میں سابقہ پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہوں، اور سابقہ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسول ہی تو تھے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہونا یہ دلیل ہے ان کے پیغمبر ہونے کی، اور اگر وہ وفات نہ ہوتے تو یہ معلوم نہیں پتہ چلتا کہ وہ اللہ کا حصہ ہیں یا اللہ کے وزیر ہیں یا مشیر ہیں، تو ایسا نہیں۔ تو گویا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور سب سے عظیم بندے تھے، اور آپ کی وفات ہوئی، آپ جو ہے فوت ہوئے، تو 10 سال تک آپ مدینہ میں پہنچنے کے بعد دین کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، نبوت کی دعوت دیتے رہے، رسالت کی دعوت دیتے رہے، اور اس طرح سے قرآن مکمل ہوا 10 برس کے اندر، 23 برس کے اندر، اور پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہوئے۔ جب دین مکمل ہوا، جب نعمت پوری ہوئی مومنوں پر، تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اپنے جوار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے آپ کو کیا ہے منتخب فرمایا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے سفر کے آخری مہینے میں اور ربیع الاول کے پہلے مہینے میں۔ آپ کا عمر مبارک اس وقت 63 برس کا تھا، 63 60 اور 3 سال، 63 برس کی عمر میں سفر کے مہینے میں ربیع الاول کے پہلے میں جو ہے دنوں میں آپ علیہ السلام سر کو باندھ کے نکلے، کیونکہ سر درد تھا، تکلیف تھی، آپ سر پر پٹی لگا کر سر کو باندھ کر نکلے اور ممبر پہ تشریف رکھا۔ آپ نے تشہد کہا، آپ نے شہادت دی اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی، آپ نے شہادت دی اپنے رسول ہونے کی، اور سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے شہداء کے لیے دعائے استغفار کیا، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی، جو احد کے اندر قتل کیے گئے تھے، جو احد کے اندر مارے گئے تھے، ان شہداء کے لیے آپ نے دعا کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو
دنیا اور آخرت کے درمیان جو ہے اختیار دیا ہے، دنیا کے درمیان اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت کو آپ چاہتے ہو. تو اس بندے نے اختیار وہ کیا جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس بندے نے وہ اختیار کیا جو آخرت میں ہے، یعنی اس بندے نے آخرت کو چاہا، اس بندے نے دنیا کو نہیں چاہا. جب یہ کلمہ آپ نے فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے، رونے لگے. صحابہ نے کہا عجیب حال ہے، ابو بکر روتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں جانا چاہتے ہو، اور بندے نے آخرت پسند کی. تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہ رونے کے لائق ہے ہی نہیں، اس میں رونے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا. انہوں نے گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رونے پر استغراب کیا، تعجب کیا. تو ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم سبوں کے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے جانیں آپ پہ قربان ہوں، ہمارے اموال آپ پہ قربان ہوں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر ٹھہر جاؤ. پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد، پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان جس نے مجھ پہ کیا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے میری صحابیت اختیار کی، یہ میرے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا رب کے علاوہ تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. خلیل یہ محبوب سے اونچا درجہ ہے، خلیل محبت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور یہ پوری کائنات کے اندر صرف دو شخصوں کو یہ خلت نصیب ہوئی، ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. یہ لفظ خلیل ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث صحیح میں ہے فرمایا کہ لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر پوری کائنات کے اندر میں کسی کو رب کے علاوہ خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن خلت الاسلام و مودتہ، البتہ اسلام کی دوستی اور اسلام کی محبت جو ہے وہ ہے. تو یہ آپ نے وہاں پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا آپ نے، یہ حدیث جو ہے یہ کئی طرق سے مروی ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ان دنوں جو ہے نبی علیہ السلام ہی نے نماز پڑھائی، جو ہے ابو بکر صدیق ہی نے نماز پڑھائی. جب 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا یا 13 ربیع الاول سن 11 ہجری کا تھا، تو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آپ کے جسد اطہر سے پرواز کر گئی. جو ہی مرنے کا وقت قریب ہوا، فوت ہونے کا وقت قریب ہوا، تو نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ پانی میں
ہاتھ کو پھیرنے لگے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک کی موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ اور پھر آسمان کی جانب آپ نے اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اور اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو لوگ جو ہیں بے چین ہو گئے، لوگ بے چین ہو گئے، اور حق تھا لوگوں کا بے چین ہونا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مدینہ میں ایک دن تمام دنوں سے روشن تھا، اور پھر دوسرا دن سارے دنوں سے اندھیرا تھا۔ سارے دنوں سے روشن جو دن تھا وہ دن تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے، اور پھر سب سے اندھیرا دن وہ تھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ممبر پہ تشریف رکھا، اللہ کی حمد بیان کی اور آپ کی تعریف کی، اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اور اس کے بعد فرمایا اما بعد، اور اما بعد کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی، بس بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے، لا یموت، اللہ رب العالمین نہیں مریں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور اسی طرح سے انک میت وانہم میتون، سورۃ الزمر آیت نمبر 30۔ انک میت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انک میت، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے پہچان لیا، ان کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور غسل جو دیا گیا وہ آپ کے کپڑوں ہی میں دیا گیا، کپڑوں کو الگ نہیں کیا گیا، بلکہ انہی کپڑوں میں جو کپڑے آپ کے پہنے تھے انہی میں آپ کو غسل دیا گیا، اور پھر آپ کو کفن میں ڈالا گیا۔ کفن کے لیے 3 کپڑوں کو لایا گیا جو سفید تھے اور جو سہولی تھے، یعنی یمن کے ایک علاقے کے بنے ہوئے تھے، اور ان میں نہ قمیص تھا اور نہ عمامہ تھا۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی الگ الگ ٹولیوں میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعش مبارک اسی جگہ رکھا گیا جہاں پہ آپ فوت ہوئے، کیونکہ انبیاء اسی جگہ دفن کیے جاتے ہیں جس جگہ وہ فوت ہوتے ہیں، ان کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے جو ہے نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے آپ کی جو وفات ہوئی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابیہا، ان کے گھر میں ہوئی، اور یہ گھر چھوٹا سا تھا، تنگ تھا، تو اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اب وہاں پہ جگہ کی تنگی تھی تو لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جنازہ وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ 4 3 2 جتنے ہوئے جاتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور واپس ہوتے رہے۔ اس کے بعد دوسری جماعت جاتی، وہ پڑھتی اور واپس آتے، اس کے بعد تیسری جماعت، اور اسی طرح سے جب تک کہ سارے موجود وہاں لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور جو ہے پھر
بدھ کی رات آپ کو دفن کیا گیا، بدھ کی رات کو آپ کو دفن کیا گیا، اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی بیعت مکمل ہو چکی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی طرف سے درود اور سلام ہو، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت تو ہوئے، لیکن جو دین آپ نے لایا، کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وَدِينُهُ بَاقٍ، کہ آپ کا دین جو ہے وہ باقی ہے، وَهَذَا دِينُهُ، اور یہ آپ کا دین ہے۔ جو دین ہم نے بیان کیا، جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هَذَا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے اور یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو آپ کا دین جو ہے وہ باقی ہے، کوئی بھی خیر کی بات نہیں چھوڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر اپنی امت کو اس بھلائی کی رہنمائی فرمائی، اور کوئی بھی شر نہیں باقی رکھا مگر اس شر سے اپنی امت کو ڈرایا، اور اس خیر کی رہنمائی فرمائی جس خیر کی جو ہے جو خیر آپ کے سامنے تھی، اور سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بلائی جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین پسند کرے اور جس پر اللہ رب العالمین خوش ہو، اور جس شر سے آپ نے ڈرایا اپنی امت کو، اس میں شرک ہے، اور ساری وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے اور جس سے رب العالمین بری ہے، اللہ رب العالمین جس کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام کائنات کی طرف مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں تھے، یہ صرف عجم کے لیے نہیں تھے، یہ صرف کالوں کے لیے یا گوروں کے لیے یا چٹوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد نہ کسی یہودی کو، نہ کسی نصرانی کو، نہ کسی اور شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہے کہ میں دین صحیح پہ ہوں، تب تک جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ آخری رسول جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی نبوت یا رسالت کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں داؤد کا ماننے والا ہوں، میں نوح کا ماننے والا ہوں، میں فلاں پیغمبر کا ماننے والا ہوں، میں فلاں نبی کا ماننے والا ہوں، اور میں بھی نبی کو مانتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ کیا کریں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ رہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کے لیے